کہ جیسے ہی ساون آتا ہے نا تو چوٹیں ہری ہو جاتی ہیں, جو کوئی چوٹ لگی ہو وہاں پہ درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو یہ مت ہے یا حقیقت ہے, اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر کیسے ڈیل کرنا ہے ہم نے, کیونکہ کوئی نہ کوئی چوٹ تو ہم سب کو لگی ہوتی ہے. خاص طور پہ ہڈیوں کے درد کی اگر بات کی جائے تو جو لوگ ایجنگ کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں یا اوسٹیوپروسس کا شکار ہوتے ہیں, ان کو خاص طور پہ گھٹنوں میں, جوڑوں میں دردیں جو ہیں وہ زیادہ محسوس ہوتی ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہماری مہمان جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ. السلام علیکم, ویلکم, تھینک یو فار جوائننگ. تھینک یو. مجھے بتائیے گا جو میں کہہ رہی ہوں یہ مت ہے یا یہ سائنٹیفکلی پروون کوئی فیکٹ ہے؟ بالکل فرا, یہ بالکل فیکٹ ہے. اور اب یقین کریں آج کل پیشنٹس کافی زیادہ پرابلمس کے ساتھ اور دردوں کے ساتھ آ رہے ہیں, اور میں تو اس کو یہ کہوں گی کہ مانسون رینز اور بارشیں, برسات, ساون, یہ سب دل کے زخم نہیں ہرے کرتی, یہ جوڑوں کے درد بھی ہرے کر دیتا ہے. سو اس کا کیا ریلیشن ہے آپس میں, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں اس کو دو طرح سے لے کے جاؤں گی. ایک تو سائنٹیفکلی کہ کیا اس کی ریزن کیا ہے, کہ کیوں جوڑوں کی پینز اور مسکولر پین, یا کسی کو پرانی کوئی موچ آئی ہے یا مسل کھچاؤ آیا ہے, اسپرین آیا ہے, وہ ایک دم سے پین کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سب سے بڑی ریزن تو یہ ہیومیڈیٹی اور نمی جو ہوا کے اندر ہے. اس کے علاوہ ہوا کا جو پریشر ہے وہ بھی ڈراپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو پیشنٹس آلریڈی پیشنٹس ہیں اور ان کو کوئی جوڑوں یا ہڈیوں کا پرابلم چل رہا ہے تو وہ ان دنوں میں ان کا وہ پرابلم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ فرا بڑی سمپل سی ہے, بارش ہو رہی ہے, برسات ہو رہی ہے, ہم بیٹھ کے جی پکوڑے سموسے کھا رہے ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی قسم کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے اور مزے کر رہے ہیں, اور مزے الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. مزے گھٹنے میں ہی کیوں آ کے پھنستے ہیں, یا پھر مطلب کہیں اور ایسی, اور جہاں چوٹ لگی ہو وہاں پر ہی کیوں ہمیں زیادہ ایشو ہوتا ہے؟ دیکھیں جہاں پہ بھی چوٹ لگتی ہے, جسم کا کوئی بھی حصہ ہو, وہاں پہ اسکار ٹیشو بن جاتا ہے, یعنی کہ زخم بن جاتا ہے, اسکار ٹیشو بن جاتا ہے. وہ ٹیشو ایک نارمل مسل کے ٹیشو سے فرق ہوتا ہے, اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ اور طاقت نہیں ہوتی جتنی ایک نارمل مسل کے اندر ہوتی ہے. تو اسی طرح مطلب جب موسم چینج ہوتا ہے, جب بہت زیادہ سردی بھی آتی ہے, برسات آتی ہے, تو وہ پرابلم وہاں سے بننا شروع ہو جاتی ہے. لیکن فرا یہاں پہ ہماری سستی بھی بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ ہم انڈور بیٹھے رہیں گے, کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوں گے, اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کریں گے, اگین ہیوی ہیلدی چیزیں. اچھا, لیکن ڈاکٹر سعدیہ ایک اور مت یہ بھی جو ہوتی ہے, چونکہ مت کے حوالے سے میں بات کروں, صحیح غلط آپ نے بتانا ہے, کہ اس موسم میں نا پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو بہت زیادہ ایکسرسائزز بھی منع کی جاتی ہیں, کہ آپ نے بہت زیادہ نہیں ایکزرٹ کرنا, پتہ چلے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائے. یا ایٹ لیسٹ میں فالو کرتی ہوں اس کو, میں ان چیزوں کو بہت فالو کرتی ہوں جو ہم نے سنی ہوئی ہیں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور ڈی ہائیڈریشن ایکچولی آپ کے جوڑوں میں اور ہڈیوں میں پین کاز کرتا ہے, تو ڈی ہائیڈریشن سے آپ نے بچنا ہے. بالکل, میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنا اسپائن کے اوپر آپ کو اگر دکھاؤں نا, یہ ہمارے موروں کی ہڈیاں ہیں, اور اس کے بیچ میں یہ جیلی کی تھیلیاں سی, یہ پانی کی تھیلیاں سی ہوتی ہیں جن کو میڈیکل میں ڈسکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ جو گردن اور کمر کی درد کے ساتھ آتے ہیں نا, اس میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے, اور وہاں سے بھی ڈسک سلپ ہو جاتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں چک پڑ گئی ہے, درد ہو رہی ہے, کچھ ایسی درد ہے جو ایک ٹانگ میں جا رہی ہے. اگین اس کی ون آف دا ریزنز از کہ اس میں ڈی ہائیڈریشن, ان ڈسکوں میں, ان پانی کی تھیلیوں میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس موسم میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں, جس میں کہ آپ کا بہت زیادہ پسینہ نہیں نکلتا, اور بہت جسے کہتے ہیں مشکل والی جو ایکسرسائزز ہیں اس کو ذرا اوائڈ کریں. ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ جسم کچا ہوا ہوتا ہے, از دس آلسو ٹرو کہ یہ جسم کچا کیسے ہوتا ہے؟ سمجھ میں کبھی نہیں آیا, لیکن جب دردیں جاگتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. آئی تھنک یہ چیزیں زیادہ میں نے پاکستان میں آ کے سنی ہے, باہر جب میں ٹریننگ انگلینڈ میں کر رہی تھی میں نے نہیں سنی. لیکن میں اس کو ریفر اس میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں خاص طور پہ خواتین میں بہت ساری وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز پائی جاتی ہیں. سر فہرست آئرن ہے, وائٹامن ڈی ہے, کیلشیم ہے. آپ جس بندے سے بھی پوچھیں, میں آپ سے پوچھتی ہوں دودھ پیتے ہیں, the answer will be no. تو دودھ لوگ پینا اوائڈ کرتے ہیں, نارمل انڈا, نارمل ڈائٹ کھانے کو اوائڈ کرتے ہیں. ینگ جنریشن خاص طور پہ فاسٹ فوڈس کی طرف جا رہی ہے, تو ہماری بھی اس میں غلطیاں ہیں. جو بیماریاں پہلے وقتوں میں 60+ میں دیکھی جاتی تھیں وہ 20+ میں آ رہی ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی گھٹنوں کا درد, کیونکہ ہر بندہ اٹھتا بیٹھتا گھٹنوں کو ضرور پکڑتا ہے. گھٹنوں میں آرتھرائٹس بہت زیادہ کامن ہے. آرتھرائٹس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے گھٹنے کی ہڈی کے بیچ میں چکنائی ہے, سمجھ لیں کہ وہ خشک ہو گئی ہے, اور آپ کی ہڈیاں آپس میں رگڑ کھانا شروع ہو گئی ہیں. یہ میڈیکلی بالکل ٹریٹ ہو سکتا ہے, کسی بھی بڑی سرجری اور آپریشنس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ ساتھ اگین بہت امپورٹنٹ, اگر آپ اوور ویٹ ہیں اور اس ہڈیوں کے اوپر 80-90 kg ڈال رہے ہیں تو ان بیچاروں نے بھی تو جواب دینا ہی ہے نا. تو ایکسرسائز, اپنا وزن کم رکھنا, اپنی ڈائٹ ہیلتھی رکھنا, اور کسی وجہ سے آپ ڈائٹ ہیلتھی نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کچھ بیسک سپلیمنٹس جس کا میں نے ذکر کیا وہ آپ کا لینا ضروری ہے. جی, وہ کون سے سپلیمنٹس ہیں؟ لیڈیز کے لیے, جنرل پاپولیشن کے لیے, بچوں کے